مسلم میں امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ ایک بڑی ہی پیاری روایت لے کر کے آئے ہیں اور انتہائی مختصر سی حدیث ہے۔ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مہمانی کا شرف حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ علیہ السلام ایک جگہ پر ٹھہرے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی شخص، ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور آ کر کے عرض بڑی پیاری کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو کرنے سے میں رب کی جنت کا مہمان بن جاؤں اور اس کی جہنم سے چھٹکارا پا جاؤں۔ کہ ہے دیہاتی شخص، عربی شخص، دین اتنا پڑھا ہوا نہیں، آپ کی اتنی زیادہ صحبت حاصل نہیں کی، مگر میرے عزیز بھائیو فکر کس چیز کی ہے کہ رب کی جنت کا مہمان کس طرح بن جاؤں، رب کی جہنم سے چھٹکارا کیسے پا جاؤں۔ اس سے ایک بڑی اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو جنت کے حصول کی بڑی حرص تھی۔ آج کچھ لوگ اس ذہن کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عبادت اس لیے نہ کرو کہ رب کی جنت ہم نے لینی ہے، عبادت اس لیے نہ کرو کہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اور وہ ایک موضوع قول پتہ نہیں کہاں سے لے کر سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پتہ نہیں کہاں فرمایا کہ اے اللہ میں تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ میں تیری جنت کو حاصل کر لوں، تیری جہنم سے بچ جاؤں، میں تیری اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ یہ عقیدہ، یہ قول بالکل قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ جنت کی حرص رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 4 اعمال بتائیں، میں اور آپ بھی عمل کر لیں انشاءاللہ رب کی جنت مل جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اے میرے صحابی، اے دیہاتی شخص، اے عربی شخص، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائے۔ اب یہاں پر غور طلب نکتہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے عقیدے کی درستگی فرمائی ہے، اس کے بعد عمل بتایا ہے۔ پہلے عقیدہ ہے، اگر عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیو، مشرکین مکہ کیا حج نہیں تھے کرتے، طواف نہیں تھے کرتے، اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے کہ نہیں تھے کرتے، مگر خرابی کیا تھی؟ عقیدے کی خرابی تھی۔ اللہ نے تمام کے تمام اعمال غارت کر کے رکھ دیے۔ آج کفار جناب اپنا بڑا مال خرچ کر رہے ہیں صلہ رحمی کے نام پر۔ آج ہمیں قادیانیوں سے اختلاف اس بات پر ہے کہ تمہارا عقیدہ درست نہیں، نماز وہ بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، نماز وہ ساری کی ساری ہماری طرح پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، مگر اختلاف کیا؟ عقیدے کا۔ اس لیے عقیدہ بڑا اہم ہے۔ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ رب کے قرآن کا ہے، محمد کے فرمان کا۔ تو اس لیے سلفی علماء کو سنیں، جو متبحی علماء، قوی علماء ہیں، ان سے اپنا عقیدہ درست کیجئے، کچے علماء کو مت سنیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی وَتُقِيمِ الصَّلَاةَ، کہ تو نماز کو ادا کرے۔ اب یہاں پر المیہ یہ ہے کہ نماز کی تو میرے عزیز بھائیو ہر کوئی دعوت دیتا ہے، جتنا مرضی بگڑا آدمی ہے، اگر خود نہ نماز پڑھتا وہ کسی کو روکتا بھی نہیں، کہتا یار میں تو نہیں پڑھنی، تو پڑھ، یہ تو اچھی بات ہے۔ مگر میرے عزیز بھائیو ساری امت کا اتفاق ہے نماز پڑھنی ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ آج امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ کس بات پر؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر اس دنیا پر کوئی اصح ترین، صحیح ترین کوئی کتاب ہے
تو وہ کون سی ہے؟ صحیح البخاری شریف۔ اب تمام امت مانتی ہے، بریلوی بھائی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ بات کہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا مقام ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو بانی بریلویت ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھیں قرآن کے بعد مقام بخاری کا ہے۔ دیوبندی بھی اس بات پر متفق، اہل حدیث بھی اس بات پر متفق، تمام محدثین اس بات پر متفق کہ قرآن کے بعد اگر مقام ہے تو بخاری کا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بخاری والی قبول نہیں ہے۔ اب اپنا قول اپنا عمل بالکل تضاد آ رہا ہے۔ اب پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے، حق پر کون نہیں، عقیدہ کس کا درست ہے کس کا نہیں، فیصلہ عوام پر ہے۔ وہ قرآن حدیث پڑھیں، بخاری شریف کے مطابق نماز پڑھیں تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ وہ جی منسوخ ہو گئی ہیں حدیث، اچھا تو شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمہ کو پتہ نہیں چلا؟ وہ اپنی کتاب گناہ طالبین میں اپنے گناہ گار ہاتھوں سے پکڑ کر ان گناہ گار ہاتھوں سے پڑھی ہے میں نے، تو انہوں نے تو جناب رفع دین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے۔ انہوں نے تو یہ بات کی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، اونچی آمین کہنی ہے، تورک میں بیٹھنا ہے، تشہد کہنا ہے، انہوں نے سارا طریقہ اہل حدیث والا لکھا اللہ کی رحمت سے۔ تو بھائی امام بخاری کی نہیں ماننی تو اپنے پیر کی مان لو جس کی لوہے قلم پر نظر پڑتی ہے۔ تو اس لیے نقطہ یہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور یہاں پر ایک اور افسوس سے بات کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا دعویٰ اہل حدیثوں کا او جی کوئی نبی والی نماز پڑھتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی دعویٰ ٹھیک ہے آپ کا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں، مگر اپنی نماز تو چیک کریں بھائی۔ نماز خارش زدہ پڑھتے ہیں، ویسے خارش ہمیں ہوتی نہیں، نماز میں کھڑے ہونا جناب جہاں خارش یہاں خارش وہاں خارش، اس لیے نماز میں خشوع خضوع نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ کہ تو زکوٰۃ ادا کرے اللہ رب العزت کا جو حق ہے، صدقہ و خیرات کرے اپنے حلال مال میں سے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَتَّصِلُ الرَّحِیم اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، صلہ رحمی کر۔ میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر پر، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ میں جوامع کلم عطا فرمایا گیا ہوں، میں جامع بات کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں حقوق اللہ کو بھی سمیٹ دیا، حقوق العباد کو بھی سمیٹ دیا، تمام کے تمام اعمال ان 4 اعمال میں سمیٹ کر اس بات کی گارنٹی دے دی جو کر لے گا جنتی ہے، جو کر لے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، توحید اپنانی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے وَتَّصِلُ الرَّحِیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔